بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین آج کی یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے. اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے تیاری کیا کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، امام کا ظہور کب ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، اور شام سے آخر ایسا کون سا لشکر نکلنے والا ہے. ناظرین شام کی عمومی مسجد وہ اتنی اہم کیوں ہے کہ جب جولانی نے شام کو فتح کیا تو وہ عمومی مسجد میں گیا ہے، وہاں اذان دی، وہاں خطبہ دیا. اب وہ جو ان کے وزیر اعظم ہیں البشیر صاحب، انہوں نے بھی وہاں آ کے جمعے کا خطبہ دیا. کیا اس مسجد سے مولا امام مہدی کا کوئی کنیکشن ہے، یا کوئی جو مولا کی مدد کے لیے جو لشکر نکلے گا اس کا کوئی کنیکشن ہے؟ آخر یہ مسجد اتنی اہم کیوں ہے؟ عیسائیوں کے لیے بھی یہ مسجد کہتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ جانتے ہیں. محمد اسامہ علی، ریلیجیس اسکالر، بزنس کنسلٹنٹ اینڈ a very famous astrologer. اسامہ صاحب آخر یہ کہانی ہے کیا، اس میں راز کیا ہے، وہ ذرا بتائیں. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں اب زیادہ تو آپ لوگ سن نہیں سکتے، 50% میں بتا سکتا ہوں. 50 اپنی اوپینین کا اظہار نہیں کروں گا، کیونکہ ایک ویسے تو ٹیکنیکلی ریلیجیس اسکالر ہونے کے ناطے تو ہم کچھ بہت زیادہ ڈگ آؤٹ کر چکے ہوتے ہیں یا اسکریچ کرتے ہیں، تو اسی لیے ہمارا تقابلی جائزہ یا کمپیریٹیو اسٹڈیز کی وجہ سے لیکن جتنا کا آپ لوگ ہضم کر سکتے ہیں اتنی کوشش کرتا ہوں. عبد الشمس جو ہے نا، بنو جو ہاشم تھے، عبد الشمس اور یہ دونوں بھائی تھے. عبد الشمس کا جو رہن سہن، جو رہائش تھی وہ ادھر تھی شام میں. ہاشم بڑا سخی تھے، جو حضرت ہاشم تھے وہ بہت سخی تھے. عبد الشمس کے متعلق ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی، اس کی اولاد نہیں تھی، اور اس میں 2 روایات ہیں. ایک ہے کہ اس نے منہ بولا ایک بیٹا یہودیوں کا لے کے پالا. دوسری ہے کہ اس کا ملازم جو تھا وہ یہودی تھا، اور وہی بعد میں اسی کا، کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی. اور یہ کعبے کی جو ہاشم تھے وہ لنگر چلاتے، بڑے دریا دل تھے، بڑے اس معاملے میں شاخ خرچ تھے، جبکہ یہ اس سے بالکل برعکس تھے. تو ان کا ڈیرا تھا شام میں، آنا جانا لگا رہتا تھا. تو بیسیکلی یہ جو شام ہے یہ تو انبیاء کی سرزمین ضرور ہے. اس مسجد میں حضرت یحییٰ کا سر بھی موجود ہے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آتا جاؤں آگے، تاکہ اسی سیکوینس سے آپ کو اس وقت کی اہمیت سمجھ آئے. پچھلی کو چھوڑ دیں جس سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے. مثال کے طور پہ حضرت یحییٰ کا سر کٹ کے ادھر ہی مدفن ہے. اسی طریقے سے یہ کئی دفعہ عیسائیوں کے قبضے میں گئی، کئی دفعہ عیسائیوں کے قبضے سے آئی. یہ ایک بار کی کہانی ہے فرسودہ. اصل بنیاد کو سمجھیں. جو بنو امیہ کا جو تخت تھا اس کی جو ابتدا ہوئی وہ یہاں سے ہوئی، شام سے ہوئی، یہاں سے ہوئی. اسی لیے جو مسلمانوں میں جو سب سے پہلا گروہ بندی کا پہلا نمائندہ سامنے آیا جس نے رفٹ کھڑی کی، وہ جو ابتدا ہے وہ شام سے. مثال کے طور پہ سب اس میں متفق ہیں، حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں تمام امت مسلمہ کے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سنیوں کی جتنے بھی بیلٹ ہیں یا سیکٹس ہیں ان میں نہیں ہے. شیعہ ان کو اپنا پہلا مانتے ہیں، یہ چوتھا مانتے، چلو مان دیتے ہیں نا کسی طریقے. تو حضرت علی کے خلاف جو لشکر کشی تھی وہ شام سے ہوئی پہلی، اور مسلمانوں کی پھر صفین سے لے کے جتنی بھی جنگیں اور فتنے جس میں مسلمانوں کی خون ریزی ہوئی وہ سب ادھر سے لشکر نکلے.
ایون جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں عموماً کہ صلح حسن کیوں ہو گئی تھی اور بڑا اس کو جی بڑے دل والے تھے، بڑے یہ تھے، بڑے وہ تھے، بڑا ایگزیجوریٹ کیا جاتا ہے، جو کہ تاریخ کے ساتھ ایک ظلم اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے جو لشکر شام کے لیے بھیجا تھا نا، وہ سارے کا سارا اس کا اپنا ہی کزن، اپنے ہی ان کے کزن، وہ سمجھے کمپرومائزڈ ہو گئے تھے، ان کو خرید لیا گیا تھا شامی عورت دے کے اور کچھ بوریاں دیناروں کی دے کے، پورا لشکر ہی سرنڈر ہو گیا۔ اب امام حسن کے پاس لشکر ہی نہیں ہے، اور پھر ان کو مدینے والے بھی تانے مارتے تھے کہ تو وہ جو موقع تھا، آپ خود بتائیں کہ 40,000 کا لشکر بنا کے بندہ بھیجے، بندہ بھی اس کو بنائے جو اپنا رشتہ دار ہو، اور بندہ بھی وہ جس کے بچے بنو امیہ نے کاٹے ہوں، اس سے زیادہ باعتماد سالار کون سا ہو سکتا تھا اس لشکر کا؟ تو شام کا جو یہ جو تخت ہے جی، یہ ڈیفینیٹلی وہ تخت ہے جس سے آخری روایات میں سفیانی کے متعلق آتا ہے جی خلوص کرے گا۔ سفیانی کیوں کرے گا؟ کیونکہ آپ بنو امیہ کی جو نیکسٹ اگلی جو نشانی ہے وہ ابو سفیان کے طور پہ آپ جانتے ہیں، جو لاسٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنی لشکر کشیاں تھیں وہ خندق تک ہوں، اس میں خصوصاً خندق تو خصوصاً جیسے کہتے ہیں کہ انہی کی محنت کا نتیجہ تھی۔ آپ لوگوں کو بس ابو جہل یاد جاتا جو پہلی جنگ میں پڑنے لگ گیا تھا۔ ابو جہل پہلی بدر میں ہی گیا، وہ اس کے بعد اس نے کوئی وہ زیادہ جنگیں اور باقی معاملات نہیں دیکھے، وہ پہلی میں ہی فارغ ہو گیا تھا۔ تو شام کا یہ جو تخت ہے اور یہ جو مسجد ہے، یہ ڈیفینیٹلی یہ وہ جگہ ہیں جہاں جب یہ اعلان پہنچا تھا کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے کوفہ کی، تو انہوں نے کہا علی مسجد بھی جاتا تھا۔ مطلب شام میں یہ کانسیپٹ تھا کہ علی اتنا نعوذ باللہ من ذالک پراپوگنڈا اتنا بڑا تھا کہ حضرت علی کی ذات کو یہ دکھایا جاتا تھا کہ جیسے وہ کوئی انتہائی کوئی نان مسلم کائنڈ آف کریکٹر بلڈ کر کے شامیوں کو پتا تھا یہ، تو وہ حیران ہو رہے تھے کہ علی مسجد میں کیا کرنے گیا تھا جو شہید مسجد میں ہو گئے۔ تو یہ کنسیپٹ تھا، اور یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کی اہمیت بنو امیہ کی تاریخ سے اور مسلمانوں کی جو گروہ بندیاں ہیں، جو پہلا گروہ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں میں سے ہی کھڑا ہوا وہ یہاں سے ہوا، اس کے بعد آپ کی جتنی لیڈرشپ آئی اس سائڈ پہ وہ ساری کی ساری ادھر سے ہی ہوئی۔ پھر صلیبیوں نے بھی ادھر ہی اٹیک کیے کیونکہ مرکزی رول پھر اس کا رہا۔ مولا علی کے کوفہ کی جو وہ تھی بنیادیں، وہ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہل گئی، ختم۔ اس کے بعد کوئی بھی امام، موسٹلی امام زین العابدین بھی پھر واپس مدینہ، پھر باقی امام جعفر صادق کا ٹائم بھی ادھر ہی گزرا، سوری امام باقر علیہ السلام کا بھی ادھر گزرا، پھر امام علی رضا وہاں سے آگے موو کرتے ہیں جو ایران میں، اور امام موسیٰ کاظم کا عراق میں واپسی ہوئی۔ تو یہ جو سارا سیکوینس ہے، تو پھر وہ کوفہ تو رہا ہی نہیں۔ اب مدینہ مکہ آپ کا پہلے ہی جو ایسے کہتے ہیں سنگ باریاں کہاں سے ہوئی؟ چلو بتائیں، جو خانہ کعبہ پہ سنگ باری ہوتی ہے، غلاف کعبہ کو آگ لگتی ہے، حجاج کدھر سے گیا تھا؟ مسجد نبوی میں جو گھوڑے بندھے تھے وہ کہاں سے گئے تھے لشکر؟ وہ سب ادھر سے ہی گئے تھے۔ تو اس لیے اس مسجد کی اہمیت کیونکہ یہ دمشق ہے، کیونکہ یہ شام ہے، کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے تمام لشکر کشیاں ادھر سے ہوئی، اور بعد کی مستقبل کی جو پاور پالیٹکس تھی جس کو آپ لوگ بڑا اسلام کا پھیلنا سمجھتے ہیں، وہ سارے کا باعث ادھر تھا۔ اسی لیے پھر خلافت عثمانیہ کے کنیکشنز ہوں، صلیبیوں کے اٹیک ہوں، صلاح الدین ایوبی، سب کے سب ادھر سے ہی پھیلے بنے۔ اور پھر کہا جاتا ہے جو عموماً جی کہ جو بھی شام پہ حکومت کرتا ہے وہ ایک چھوٹے پیرائے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس مسجد سے ہی آپریٹ کرتا ہے، مطلب اس کا خطبہ، کیونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے اسلامی دور میں جو جمعہ ہوتا تھا وہ ضروری ہوتا تھا کہ امیر آ کے دے یا جماعت امیر کروائے، جو بھی مسلمانوں کا امیر ہے۔ اس لیے وہ کنسیپٹ ہے کہ جو بھی شام کا بادشاہ ہوگا وہ اس جو اموی مسجد ہے، اس کا نام بھی اموی مسجد ہے۔ آپ لوگوں کو میں ویسے کلیئرلی ہسٹورین اس سے بتا رہا تھا، ابھی مجھے اچانک خیال آیا کہ میں نے اس بات پہ بات ہی نہیں کی کہ اس کا نام بھی اسی لیے اموی ہے، امیہ سے ہے، اور وہ اس کا کوئی تعلق آپ کی جو اسلامک اس سے نہیں ہے۔ اس میں سمجھ لیں کہ جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف لشکر کشیاں ہیں وہ یہاں سے ہیں۔ تو اب
तबसम हाँ का दमिश्क का और मौला इमाम मेहदी का कुछ कनेक्शन है? देखें, शाम की पहाड़ियों में ही आपके होने की रिवायात मौजूद है। जो आखिरी आपकी गैबत के कनेक्शंस हैं वो इसी एरिया से हैं। जो आखिरी एक गैबत सुगरा थी जिसमें आप खतो किताबत के जरिए कनेक्टिविटी करते थे उलमाए दीन से, उनसे जो रवाबित में रहते थे। उसके बाद गैबत कुबरा में जो मोस्टली जो निशानियां हैं वो इसी एरिया की हैं। इराक और शाम आपको पता मिला हुआ एरिया है, और इसी की जो ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं वही कहीं की है। और इसकी जो अहमियत है देखें वो बहुत ज्यादा इस तरीके से है कि हजरत ईसा का भी नजूल के लिए यही बताया जाता है। हजरत ईसा का नजूल भी यही बताया जाता है। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो नुसरत या मदद की वो है, अब वो असल में अब उसमें भी मैं समझता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट है। भाई रिवायत जब मदीना में बैठ के बयान होगी तो उसका रुख साहब भी मशरिकी है ना, उसका तो उसका तो उसके तो रास्ते में जितना भी उस तीर में आया। बल्कि सॉरी, इसमें एक आज मैं बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ जिसपे मैंने अगले दिन बल्कि इस पे वीडियो करेंगे डिटेल से, लेकिन फिलहाल एक मालूमात शेयर कर दूं जो कि जरूरी है। वो ये थी कि एक डैन गिब्सन है जिसने एक वीडियो बनाई थी कुछ साल पहले कि जी रुख सारी मस्जिदों के जो है ना वो काबे की तरफ नहीं कहीं और है। तो वो उस पे फिर मैंने इधर ही हमारे इस्लामाबाद में ही है एक वो इसके आर्कोलॉजिस्ट हैं और ये सारी जमीनी जैसे कहते हैं उसके इसके एटॉमिक एनर्जी कमीशन में भी रहे हैं, अच्छे बुजुर्ग आदमी हैं, उनके जिम्मे लगाया। तो पहले तो वो मुझे यही कहने लगे कि भाई ये रुख थोड़े से तो इधर हो जाते, थोड़े से उधर हो जाते। फिर ये पता ये चला कि इस्लामाबाद का 23 डिग्री का फर्क है। इस्लामाबाद से अगर आपको मस्जिद बनानी है तो उसका रुख ईस्ट वेस्ट रख के 23 डिग्री इधर को होना चाहिए। कराची 5 है, ये 23 है। और ये अब चेक कर लें सारे अपनी अपनी मस्जिदों में कंपास रख के इसकी डिग्रियां, तो अमूमन डिग्रियां खराब निकलेंगी मोस्टली इधर इस्लामाबाद की। अच्छा चलें अब आगे चलें, ये अपडेट बड़ी जरूरी थी, इस पर अलहदा से वीडियो बननी जरूरी है क्योंकि हमारी मस्जिदों के रुख ही वो कई कहते हैं बस भी इधर नियत की तो दबा रखो, फिर तो फिर काबे को भी क्या दबा रखो, अल्लाह तो हर तरफ है, जिधर मर्जी दबा रखो। फिर रिवायतों पे तो रुख हम नहीं करेंगे ना। अच्छा बहरहाल उसमें ये था सर कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो गैबत का एरिया है ना वो ये मिलता है। अच्छा बल्कि चले आज आपको एक और भी बताऊं, एक दफा हाजिरी हुई जन्नात की, मैं किसी उसमें था तो मेरा तजस्सुस अमूमन यही होता है तो मैंने इसी तजस्सुस के तहत पूछा कि तुम बताओ कि कहाँ तक जा सकते हो, कहाँ तक पहुंचते हो। तो उन्होंने कहा हम सारे एरिया फिरते हैं। तो मैंने कहा तुम ये बताओ कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की कोई अंदाजा है कि किधर होंगे। उसने कहा शाम। मैंने कहा तुम जा सकते, कहते हम रेस्ट्रिक्टेड है, हम घुस नहीं सकते, हम जा नहीं सकते उस एरिया में, शाम की उसमें। तो उससे फिर मुझे ये आया कि ये शाम की ही पहाड़ियां। अच्छा रिवायात में भी ये बात मौजूद है, ये कोई ये नहीं कि उन्हीं जिन्नात ने मुझे हाजिरी के दौरान कही, ये वैसे भी मैंने पढ़ी है रिवायात। लेकिन उनसे मुझे एक मजीद तस्कीन मिली, यानी कि मेरी उसको वो मिली। अब या तो उन्होंने वो क्योंकि मैं समझता हूँ कि आई डोंट नो, पॉसिबल ही है कि वो सुनते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हाजिरी कोई सुनने के नतीजे में थी। बहरहाल ये एक मैंने कहा आपको सरे राह बता दूं कि एक और भी एविडेंस दूसरी मखलूक का भी हमें मिला हुआ है। तो शाम की पहाड़ियां बेसिकली वो एरिया लगता है जहां इमाम जो है गैबत में वक्त गुजारते हैं। और वो गैबत भी इसी तरह से होती है कि आप मैं आमने सामने है तो आप बस मुझे नहीं जानते तो नहीं पहचानते। वो ये नहीं होता कि जी वो कोई गैर मरई हो गया तो नजर ही नहीं आते। पहला तो ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त करें। जैसे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आप लोगों के आए, कई दफा आए, मूसा को मिले, हजरत अली को मिले, आते हैं जाते हैं, लोगों में फिरते होंगे, लेकिन वो लंबी उम्र है पता नहीं चलता। और तीसरी इसकी बड़ी दलील ये है कि इस इलाके में अनरेस्ट ही रहा है और अब कुछ ज्यादा बढ़ गया। अब ना इनके प्रॉपर आईडी कार्ड ना कोई, देखें एक हो सकता है इमाम को छुपाने के लिए अल्लाह ताला ने उधर कोई निजाम ही नहीं बनने दिया कभी,
ورنہ آپ کی تو اب پاکستان میں سیم رجسٹرڈ ہو چکی ہے، تو بندہ چھپنا ہی مشکل ہے پاکستان میں. تو ادھر کوئی کبھی کوئی گروہ کبھی کوئی گروہ، ہزاروں گروہ، ان کے اندر کوئی بھی کہیں بھی کیسے بھی ایک انریسٹ کا ایریا، وار زون، اور اس میں خدا کی مدد اور اس سے وہ، تو یہ لگتا یہی ہے کہ وہ روایات سے بھی اور ویسے بھی کہ یہ ایریا ہے. اور جو اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر شام کی اس عموی مسجد پہ، باقی تو ساری روشنیاں یہ لوگ تاریخی ڈال رہے ہیں، حضرت یحییٰ کے سر کی ہیں، باقی ہیں، عموی مسجد ہے سر. تو اسی شام نے ہمارے جتنی بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی جو عزتیں ہیں یا ناموس ہیں، وہ بھی اسی جگہ اچھالی گئی. تو شام اس کے بعد دیکھ لیں کہ کبھی بھی زندگی میں اس پہ کوئی خیر نہیں ہو سکتی. تو لوگ باقی پیرائی میں دیکھتے ہیں، میں شام کو اسی پیرائی میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دردناک مطلب وہ جگہ ہے، یا ہمارے لیے سب سے بڑی وہ ہے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ اب وہ وقت جو آ رہا ہے، جو قریب ہے، جس کی علامات اگلے سال بلکہ اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو کرتے ہیں، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں دوبارہ چاند گرہن اور سورج گرہن لگ رہے ہیں اگلے سال بھی. اور جمعہ بھی اگر حج اکبر بھی ہوا تو پھر جنگیں اس اپریل مارچ میں ساری چھیڑ چکی ہوئی ٹکا کے، تو پھر اس حج پہ ضرور ہم کوشش کریں کہ سب کے سب جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے منتظر ہیں، وہ کم از کم اس حج پہ پہنچنے کی کوشش ضرور کریں، یا سعودیہ کے آپ ہر سال ویزے ووزے لگوا کے رکھا کریں. اور ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ یہ کوئی ضائع نہیں جائے گا، یہ جتنے بھی، اور اس میں کوئی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی شیعوں کا ٹھیکہ ہے. یہ سنی، مسلم، کرسچن سب کا ہی لیڈر آ رہا ہے. وہ کرسچنز کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کے عیسیٰ نے بھی اسی کی کمانڈ میں کھڑے ہونا ہے. تو اس لیے یہ کوئی کسی کا فرقے کا وہ نہیں ہے. ہاں لیکن کیونکہ اہل تشیع ان کو زیادہ پکارتے ہیں، زیادہ اللہ جل اللہ جل کرتے ہیں، تو وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. سنیوں کو بھی چاہیے اللہ جل کہیں اور ان کی تیاری کریں. اگر ان کو بھی انتظار ہے تو شو تو کریں نا. زبانی کلامی وہ کر رہے ہیں، وہ کون سا کوئی مطلب شیعہ کون سا کوئی وہ جیسے کہتے ہیں حقیقی تیاری کر کے کھڑے ہیں. وہ بھی تو صرف دعاؤں میں ہی اللہ جل کہہ رہے ہیں نا. آپ بھی اللہ وہ کریں کہ ہمارے امام کا ظہور ہو، آپ کا مشترکہ، سب کا، پوری دنیا کا اکلوتا، خدا کا اکلوتا نمائندہ، تمام مذاہب کے لیے جتنے انبیاء آئے ان کے مشن کا اکلوتا پورا کرنے والا واحد، وہ نام محمد، اور جس کی نصرت کے لیے عیسیٰ جیسے نبی نے آنا ہے. تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ اس کو فرقے کی بھیڑ نہ چڑھائیں، کیونکہ یہ فرقے کا نہیں ہونا. اس تیاری میں سب تیاری کریں، اور جس کے بھی دل کو کھینچ پڑتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اگلی حج کو بھی پلان کرے اس سے، کیونکہ اب دیکھیں علامات میں کیا جائے گا جی. جیسے مرنے کا آپ کو خیر اب کیا گلا کریں، سب کو پتا مرنا ہے، کون سا ہم تیاری کر رہے ہیں. میں جس قوم سے مخاطب ہوں اس کی تو آنکھ کھلتی اس وقت جب بند ہونے لگتی ہے. لیکن پھر بھی چلو جن لوگوں کو اللہ نے وہ کیا کہتے ہیں صاحبان عقل سے مخاطب ہوں کہ تیاری میں کیا جاتا ہے، کیونکہ اس بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ جو ان کے لیے تیاری کرے گا، ان کے لشکر کے لیے ساز و سامان اکٹھا کرے گا اور پورے اسپرٹ سے زمینہ سازی کرے گا، مر بھی گیا تو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ عقیدہ رجت اس میں جو ہے اہل بیت کی روایات میں موجود ہے. تو اس لیے چکر دینا بند کریں، تیاری کر لیں، اس کا علیحدہ ہی وظیفے جیسا ثواب ہے. بالکل صحیح. تھینک ویری مچ اسامہ صاحب. ناظرین یہاں اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.